السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے ملن دا فلاس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ اردو میں آسان زبان میں اس کا خلاصہ ہے، جس سے آپ کو پوری ناول کے سمجھ آ جائے گی کہ اس ناول کے اندر السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج آپ کے سامنے دا مل آن دا فلاس کا اردو خلاصہ پیش کروں گا۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس ناول کی کہانی ایک لڑکی میگی اور اس کے بھائی ٹام کے گرد گھومتی ہے۔ ناول نگار میگی اور ٹام کے بچپن، جوانی اور پھر موت تک کا سفر بیان کرتی ہے۔ ٹام اور میگی کا تعلق ایک گاؤں سینٹ اول سے ہے جو دریائے فلاس کے کنارے واقع ہے۔ کہانی 1820 کے پس منظر میں لکھی گئی ہے اور 10 سے 15 سال کے دور پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس دوران ٹام اور میگی بچپن سے جوانی میں قدم رکھتے ہیں۔ ناول کی ہیروئن میگی اور مصنفہ جارج ایلیٹ کی زندگی میں خاصی مماثلت پائی جاتی ہے، اس لیے تنقید نگار اس ناول کو مصنفہ کی سوانح عمری کا درجہ دیتے ہیں۔ ناول کے ابتدائی چند ابواب میگی اور ٹام کے بچپن کے احوال بیان کرتے ہیں۔ میگی ایک جذباتی اور حساس لڑکی ہے جو اپنے بھائی ٹام سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن ٹام ایک حقیقت پسند لڑکا ہے اور میگی کے جذبات کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور یہی شخصیتوں کا تضاد ان میں اختلافات کا باعث بنتا ہے اور آخرکار ان کی ٹریجک موت پر منتج ہوتا ہے۔ میگی کو اکثر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ماں اور دوسرے رشتہ دار اسے ایک گستاخ اور گندی بچی سمجھتے ہیں۔ میگی چونکہ اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتی ہے اور اس کی پوری توجہ چاہتی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ ٹام کسی اور کو اہمیت دے، لیکن ٹام اس کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہے۔ اور ایک موقع پر جب وہ اپنی کزن لوسی پر زیادہ توجہ دیتا ہے، میگی غصے میں لوسی کو گوبر میں دھکا دے دیتی ہے اور پھر تنقید سے بچنے کے لیے وہ خانہ بدوشوں کے پاس بھاگ کر چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کے متعلق افسانوی خیالات رکھتی ہے۔ لیکن جلد ہی بھوک پیاس اسے ستاتے ہیں اور آخر اس کا باپ اسے بہت بری حالت میں واپس لاتا ہے۔ میگی کا باپ مسٹر ٹویلر ایک وکیل ویکم سے مقدمہ لڑتا ہے اور وہ ایک مقدمہ ہار جاتا ہے۔ نتیجتاً اس کے خاندان کو خاصی معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹام کو اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑتی ہے اور وہ سخت محنت کرتا ہے تاکہ خاندان کا بوجھ اٹھا سکے۔ دوسری طرف میگی اپنے باپ کے دشمن ویکم کے بیٹے فلپ ویکم سے دوستی استوار کر لیتی ہے۔ فلپ ویکم اگرچہ ایک کبڑا لڑکا ہے، لیکن وہ فنون، لطیفہ اور فلسفہ میں گہری دلچسپی رکھتا ہے، اور میگی اس کی دانشمندی سے متاثر ہوتی ہے۔ ٹام کو جب اس کے تعلق کا پتہ چلتا ہے، وہ میگی کو فلپ ویکم سے ملنے سے منع کر دیتا ہے اور میگی اپنی خواہشات کو کچلتے ہوئے اس کی بات مان لیتی ہے۔ اس طرح وقت گزرتا رہتا ہے۔ اس دوران مسٹر ٹویلر وفات پا جاتا ہے۔ وہ ٹام کو وصیت کرتا ہے کہ ویکم سے اپنی بربادی کا بدلہ ضرور لے۔ پھر میگی کی کزن لوسی اسے اپنے ہاں بلاتی ہے اور اس کی اپنی منگیتر اسٹیفن گیسٹ سے ملاقات کرواتی ہے۔ اسٹیفن گیسٹ ایک خوبرو نوجوان ہے اور میگی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتی ہے۔ یہاں میگی کی ملاقات دوبارہ فلپ ویکم سے ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اسٹیفن گیسٹ اور لوسی کا دوست ہوتا ہے۔ فلپ اس سے اپنی محبت کا دوبارہ آغاز چاہتا ہے، لیکن میگی اسٹیفن کی وجاہت کی اسیر ہو چکی ہے۔ لوسی ایک مخلص لڑکی ہے، وہ چاہتی ہے کہ فلپ اور میگی کا کسی طرح ملاپ ہو جائے۔ فلپ میگی سے شادی کے لیے اپنے باپ سے بات کرتا ہے، جبکہ لوسی ٹام کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لوسی فلپ اور میگی کی ملاقات کا بندوبست کرتی ہے اور اس سلسلے میں دریا پر کشتی رانی کرنے کا پروگرام بناتی ہے، لیکن فلپ میگی کے دل کے حال کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میگی اسٹیفن سے متاثر ہو چکی ہے۔ اس صورتحال پر وہ غمزدہ ہو کر بیمار پڑ جاتا ہے، چنانچہ وہ اسٹیفن کو پیغام بھجوا دیتا ہے کہ وہ لوسی اور میگی کو بوٹنگ کے لیے لے جائے۔
لیکن لوسی چونکہ فلپ اور میگی کو ملاقات کا موقع فراہم کرنا چاہتی تھی اس لیے وہ نہیں آتی۔ اس طرح اسٹیفن اور میگی نہ چاہتے ہوئے بھی اکیلے بوٹنگ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اسٹیفن اور میگی انجانے میں بہت دور نکل آتے ہیں اور اس طرح وہ سینٹ اوگس سے 2 دن باہر رہتے ہیں۔ میگی بدنامی کے خوف سے پریشان ہو جاتی ہے۔ اسٹیفن میگی کو شادی کی پیشکش کرتا ہے لیکن میگی اسے رد کر دیتی ہے۔ دراصل میگی فرض اور خواہش کے درمیان کشمکش میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ اسٹیفن سے شادی کر کے وہ فلپ اور لوسی دونوں سے بے وفائی کرے گی۔ اس طرح وہ اسٹیفن سے شادی کے بغیر سینٹ اوگس واپس لوٹ آتی ہے۔ ان کی عدم موجودگی میں سینٹ اوگس میں طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ لوگ ان کے بارے میں چیم گوئیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ٹام میگی کو گھر سے نکال دیتا ہے تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ وہ ایک غیرت مند بھائی ہے۔ چنانچہ میگی اپنی ماں کے ساتھ ٹام کے دوست باب جیکن کے گھر آ جاتی ہے جو انہیں اپنے ہاں پناہ دیتا ہے۔ میگی قصبے کے پادری ڈاکٹر کن سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اسے کوئی ملازمت دلا دیں۔ ڈاکٹر کین کی بیوی حال ہی میں فوت ہوئی تھی اس لیے وہ اسے اپنے بچوں کے لیے بطور آیا رکھ لیتا ہے، لیکن لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور مجبوراً ڈاکٹر کین اسے نوکری سے نکال دیتا ہے۔ اسٹیفن ایک خط کے ذریعے اب بھی اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے لیکن میگی فلپ اور لوسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، اس لیے وہ اس پیشکش کو قبول نہیں کرتی۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ سینٹ اوگس میں مسلسل 2 دن بارش ہوتی رہتی ہے اور قصبے میں سیلاب آ جاتا ہے۔ میگی ٹام کو بچانے کے لیے کشتی میں جاتی ہے۔ ٹام اور میگی مل کر لوسی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دونوں ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ اس طرح وہ زندگی میں اکٹھے نہیں ہو سکے تھے لیکن مر کر بہن بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس ناول میں مصنفہ حالات کے جبر اور انسانوں کے ان سے ٹکراؤ کا ڈرامہ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ انسان وہ حالات کے جبر کا شکار ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا غلط یا صحیح فیصلہ ہی اس کی زندگی کی راہ متعین کرتا ہے۔ اس ناول کے کردار: میگی ٹویلر ناول کی ہیروئن ہے۔ ناول میگی کی زندگی بطور ایک ہوشیار تیز ترار بچی سے ایک غیر روایتی عورت سے تک کا سفر بیان کرتا ہے۔ میگی اپنے بھائی ٹام سے بہت محبت کرتی ہے لیکن وہ اسے سمجھ نہیں پاتا۔ وہ کتابوں اور فلسفیانہ گفتگو میں دلچسپی رکھتی ہے۔ میگی کی مسٹر ٹویلر کی بہن مسز موس سے بہت مماثلت ہے۔ اس کے علاوہ مصنفہ اور میگی میں بھی بہت مماثلت ہے۔ ٹام ٹویلر مسٹر ٹویلر کا بیٹا ہے۔ وہ ایک حقیقت پسند نوجوان ہے جو میگی کی طرح خوابوں میں زندہ نہیں رہتا۔ جب مسٹر ٹویلر ویکم کے خلاف مقدمہ ہار جاتا ہے تو ٹام چھوٹی سی عمر میں گھر کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا ہے۔ وہ ایک محنتی نوجوان ہے اور خاندان کو معاشی مشکلات سے نجات دلانے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے۔ ٹام انکل ڈین کی کمپنی گیسٹ اینڈ کو میں کام کرتا ہے۔ الزبتھ ٹویلر میگی اور ٹام کی ماں ہے۔ وہ ایک گھریلو خاتون ہے جو اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہے۔ ناول کے ارتقاء میں اس کا کوئی خاص کردار نہیں۔ جرمی ٹویلر میگی اور ٹام کا باپ ہے۔ وہ دریائی فلاس پر واقع مل کا مالک ہے لیکن ویکم کے ساتھ مقدمہ بازی کی وجہ سے وہ کنگال ہو جاتا ہے۔ وہ ایک محبت کرنے والا باپ، شوہر اور بھائی ہے۔ اس کے اعمال بڑی حد تک علمیہ کے باعث بنتے ہیں۔ لوسی ڈین ٹام اور میگی کی کزن ہے۔ وہ ایک مخلص اور رحم دل لڑکی ہے جو دوسروں کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ فلپ ویکم اس وکیل کا بیٹا ہے جس سے مسٹر ٹویلر مقدمہ لڑتا ہے۔ فلپ ویکم ایک کبڑا لڑکا ہے جو کوئی ظاہری خوبصورتی نہیں رکھتا، تاہم وہ فنون لطیفہ، موسیقی اور علم رکھتا ہے، اور میگی اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے اس سے متاثر ہوتی ہے۔ وہ میگی سے محبت کرتا ہے۔ ویکم وہ وکیل ہے جس سے مسٹر ٹویلر مقدمہ لڑتا ہے۔ ویکم ایک امیر اور چالاک شخص ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے، تاہم اپنے رتبے سے کمتر لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ اسٹیفن گیسٹ ایک خوبرو نوجوان ہے۔
جو پہلے لوسی اور پھر میگی سے محبت کرتا ہے۔ وہ اس کمپنی کے ایک حصے دار کا بیٹا ہے جہاں ٹام اور مسٹر ڈین کام کرتے ہیں۔ باب جیکن ٹام کا بچپن کا دوست ہے۔ وہ میگی اور ٹام کی مدد کرتا ہے۔ مسٹر اور مسز بلک کا تعلق ڈاٹسن خاندان سے ہے۔ مسز بلک ایک وسیلی خاتون ہے، تاہم وہ میگی کی مدد کرتی ہے جب وہ اسٹیفن گیس سے شادی کیے بغیر واپس آ جاتی ہے۔ مسٹر اور مسز ڈین لوسی کے والدین ہیں۔ مسز ڈین ایک خاموش طبع عورت ہے جبکہ مسٹر ڈین گیسٹ اینڈ کو کمپنی میں پارٹنر ہے۔ مسٹر اور مسز پولٹ مسز پولٹ ڈاٹسن خاندان میں امیر ترین لوگ ہیں۔ مسز ٹویلر کے بہت قریب ہے جبکہ مسٹر پولٹ ایک معزز زمیندار ہے۔ لیو مارکس مسٹر ٹویلر کی مل پر کام کرتا ہے۔ مسٹر ریلے سینٹ اوک میں نیلامی کا منتظم ہے۔ مسٹر ٹویلر اسے ایک عقل مند اور امیر شخص سمجھتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مسٹر سٹرلنگ ٹام کا استاد ہے۔ وہ ترقی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پڑھانے کا طریقہ قدامت پسندانہ ہے۔ ڈاکٹر کین سینٹ اوکس میں پادری ہے۔ مسٹر اینڈ مسز موس مسٹر ٹویلر کی بہن ہے۔ مسٹر اور مسز موس انتہائی قریب لوگ ہیں۔ مسٹر پیوٹ دریائے فلاس پر رہتا ہے اور اس کا مسٹر ٹویلر سے دریا کے پانی کے حوالے سے جھگڑا ہوتا ہے۔ کیزیا ٹویلر گھرانے کی نوکرانی ہے۔ مسٹر گور ٹویلر کا وکیل ہے۔ دا مس گیسٹ اسٹیفن گیسٹ کی دو بہنیں ہیں جو خاصی مغرور اور غیر پرکشش ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ناول تھا، دا مل اینڈ دا فلاس۔ اس کا اردو خلاصہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا اور اس کے اندر جو کیریکٹرز ہے، جو کردار ہے، ان کی تھوڑی سی ڈیفینیشن انٹروڈکشن آپ کو بتا دی۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے یہ کام آ جائے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔